ایک مسئلہ 2-3 مسائل ضروری بتانے ہیں جس میں آج کل عام امت کو چلا ہے. وہ نمبر 1 کس آکار سے وہ بالکل یقین نہیں کہہ سکتا انسان کی مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. امید اور خوف کے درمیان ہی کا نام ایمان ہے. اگر بالکل امید قائم ہو جائے تو بھی ایمان گیا, اور بالکل خوف کاری ہو جائے امیدین ہو اللہ تعالیٰ سے, اس کا بھی ایمان گیا. ایمان نامی ہے کہ امید بھی ہو کہ شاید کوئی بندگی کی کوئی ادا زندگی ان کو پسند آ گئی ہے, رحمت کی امید لیے بھی سمجھا, اور خوف بھی رہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا. دیکھو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے, 1000 کتابوں کے مصنف ہیں. ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء نے ان کی ذانوی ادب شاگردی کی, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے کو کیسے بڑا سمجھوں, نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حل. فرمایا اگر اہل جنت کی جوتیوں میں مجھے جگہ مل جائے گی تو اشرف علی اس کو غنیمت سمجھوں. تو اور یہ بھی استحقاق نہیں ہے مجھے کہ میں اہل جنت کی جوتیوں میں بیٹھوں. صرف اس حیثیت سے میں اللہ تعالیٰ سے امید اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ دوزخ کی آگ کا تحمل عبادت سے, تصنیف سے, تعلیم سے, وعظ اور تقریر سے یہ حق مجھے نہیں پہنچتا. اس حیثیت سے اپنے ذوق کو پیش کر رہا ہوں کہ دوزخ کے آگ کی برداشت نہیں ہے, اس لیے آپ اہل جنت کی جوتیوں میں اگر اشرف علی کو جگہ دے دیں تو شکر گزار ہیں. کتنا اپنے نفس کو ہم لوگ 2 رکعت نفل اگر ذرا سا پڑھ لیا اور کچھ ذکر کر لیا تو سمجھتے ہیں ہم سب کے سب باعزیت بستانی سے کم نہیں. ان بزرگوں کو سید سلیمان نقوی نے پوچھا تھا کہ حضرت کس چیز کا نام تصویری ہے, تصوف نام کس چیز کا ہے, کس کو سلوک کرتے ہیں. یہ وہ سید سلیمان نقوی ہیں جن کا غلغلہ شرق اوسط میں تمام بڑے عالم ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو وہ جیسا طالب علم کیا نصیحت کرے اور کیا بتائے, لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے کچھ قدف کا میں تکرار کرتا ہوں, یعنی دوبارہ دوہرا لیتا ہوں تاکہ وہ پکا ہو جائے. لہٰذا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے نفس کو جس نے نہیں مٹایا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور تکبر اگر رائے کے برابر ہوگا تو جب تک دوزخ میں جلا جلا کے اس کو نہ مٹا دیا جائے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. اس لیے سب سے بڑی عبادت کی کہ اپنے نفس کو مٹا دیں. ہم نے کیسے مٹایا جائے, اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ کیا جائے نہیں. نفس کو مٹانے کا معنی کیا ہے, کبر کا علاج کیا ہے, جو جس سے کبر بنتا ہے آپ ان اجزاء کی اصلاح کر لیجیے ختم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت صاحب وحی جن پر وحی نازل ہوتی تھی وہ فرماتے ہیں کہ تکبر کو جس سے بنتا ہے. نمبر 1 کیا ہے, بطر الحق, حق بات کو قبول نہ کرے. نمبر 2 غمط الناس, انسانوں کو حقیقت سمجھنا. میں وجہ اب آپ کہیں گے کہ کیمسٹری ہے, پی ایچ ڈی ہے, وہ حل دیکھنے والے کو کیسے آپ نے کو اس سے افضل سمجھیں. ایک عالم ہے, حافظ قرآن ہے, اللہ نے اس کو عزت دی ہے, وہ بالکل انگوٹھا سے نشانی لگانے والا آج اور بالکل جاہل آدمی ہے, اس سے کیسے اپنے سے اس کو اچھا سمجھ. اس کا بھی نسخہ بتا دیا آپ کی امت کہ ہمارے ذمے یقین کرنا فرض نہیں ہے کہ سب ہم سے افضل ہے. جو شخص نظر آئے یقین فرض نہیں ہے, احتمال قائم کر دو, احتمال قائم کر دو. ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ہو, ممکن ہے زندگی میں سے کوئی کام ایسا ہو گیا ہو جو اس کو بھی پتا نہ ہو, اس کو احساس بھی نہ ہوا ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے قبول ہو گیا, جس سے اس کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور اپنے بارے میں کیا سوچے, ممکن ہے کہ تمام نیکیاں اور وعظ تقریر اور تصنیف کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسا عیب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے بھائی ساری نیکیوں کو ختم کر دے. شاہ تو شاہ وہ چاہے تو اپنے ایک کسی ادا پر نقطہ نوازی کر دے, اور چاہے تو کہتے ہیں وہ معمولی سی بات پر گرفت کر دے.